من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. بعد میں پڑھ لے سنت نماز کے دوران ٹائم دیا جائے گا. بعد میں ٹائم دیتے سنت کے لیے بیٹھ جاؤ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. حمد و ثنا خالق کائنات رب دو جہاں کے لیے، درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کائنات فخر موجودات امام الانبیاء خاتم الانبیاء محبوب خدا محبوب کبریا شہید شاہ دو جہاں مرکز امید و وفا پیکر شرم و حیا سید الاولین والآخرین طٰہٰ و یاسین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین رحمت کونین فخر کونین سرور کونین رسول کونین رسول الثقلین امام الحرمین نبی القلتین جد الحسنین ساقی کوثر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. قابل قدر بزرگان محترم عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کچھ حصہ رکھا تھا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ہوتے ہیں، آپ کی چھوٹی سی عمر ہے. اس عمر میں آپ اپنے بھائی اپنے بہن کے ساتھ جو رضاعی بھائی بہن ہوتے تھے آپ کے،
آپ ان کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کرتے. ایک موقع پر بکریاں چرا رہے تھے کہ 3 اجنبی لوگ آئے. وہ فرشتے تھے جنہوں نے آپ کو لٹایا اور جنت سے لایا ہوا سونے کا تخت ان کے ہاتھوں میں تھا. آپ کے قلب اطہر کو، آپ کے دل کو نکال کر کے اس سونے کے تخت پر رکھا، اس سونے کے تخت پر رکھا اور زمزم کے پانی سے اس کو دھویا. میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی حالت میں ایسا ہوا، ایسا کیا گیا تاکہ عموماً بچوں میں جو شرارت وغیرہ کی عادت ہوتی ہے، گالی گلوچ کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہ مادہ ختم ہو جائے. جب آپ کے بھائی نے دیکھا کہ 3 اجنبی ہیں اور میرے رضائی بھائی کو، مکے والے بھائی کو لٹا دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ عجیب و غریب سلوک کیا جا رہا ہے، تو وہ فوراً بھاگے اور اپنی والدہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اطلاع دی. حضرت حلیمہ دوڑتی ہوئی آئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے جب تک وہ سارا کام ہو چکا تھا جو فرشتوں کو کرنا تھا. حضرت حلیمہ کے آنے تک فرشتے قلب مبارک کو نکال کر کے دھو بھی دیے اور وہ چلے گئے. حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور تسلی دی کہ بیٹا کچھ نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایام تک قبیلہ بنو سعد میں قیام پذیر رہے. ایک مرتبہ آپ کی رضائی بہن جو شیما کہتی ہیں، جن کا نام شیما ہے، شیما کہا جاتا ہے، انہوں نے کھیل کے درمیان میں، بچے جس طرح عموماً کھیلتے ہیں چھوٹے بچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ میں تھے اور بچے کھیل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت شیما نے ذرا تنگ کیا، پریشان کیا. کھیل میں جس طرح عموماً بچے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو اس میں ذرا بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹوں کو پریشان کرتا ہے، جو ذرا طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور بچوں کو پریشان کرتا ہے. تو حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پریشان کیا، اتنا تنگ کیا کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے اور آپ نے اس زور سے گلا پکڑ کر کے داہنے کاندھے پر حضرت شیما کو دانتوں سے کاٹ دیا. جس طرح ہوتا ہے آپس میں بچے کھیلتے ہیں تو جب کوئی بچہ عاجز آ جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کرتا ہے اپنی جان کے بچاؤ کے لیے، چھٹکارے کے لیے. تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیما کے کاندھے پر اس طرح سے کاٹ لیا. میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت، آپ کا ہر کام پوری کائنات کے لیے رحمت ہے. میں ثابت کروں گا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کی حالت میں حضرت شیما کے کاندھے پر کاٹ لیا تھا. یہ کاٹنا حضرت شیما کے لیے رحمت کا باعث بنتا ہے. آپ توجہ سے سنیے گا کہ وہ رحمت کا باعث کب بنے گا، میں بتاؤں گا ابھی آگے چل کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی حیات طیبہ میں اگر کسی کو کوئی کام بتاتے ہیں، کوئی آپ طریقہ بتاتے ہیں، تو اس میں بھی لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور بڑے بڑے فلاسفہ، حکماء، اطباء آج وہ ریسرچ کر کے باتیں بتاتے ہیں، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت، آپ کا طرز زندگی، آپ کا بتایا ہوا آئیڈیل اور نمونہ، آپ کا بتایا ہوا طریقہ سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور وہ رحمت ہے۔ ڈاکٹروں نے، سائنسدانوں نے آج ریسرچ کر کے بتایا کہ ایک بندہ جب اتنے منٹ ورزش کرتا ہے تو اس کے لیے یہ فائدے ہیں، وہ اتنی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ ڈاکٹروں نے، سائنسدانوں نے آج یہ ریسرچ کر کے بتایا کہ بندہ جب اتنے دن روزہ رکھتا ہے سال بھر میں، تو اس کے اندر سے اتنی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ روزے رکھنے والا آدمی ان بیماریوں کا مریض نہیں ہوگا، ان بیماریوں کا شکار نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر آج بتا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آج سے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا کہ جو آدمی اتنی دفعہ نماز پڑھے گا تو اس کے لیے یہ فائدے ہیں، دنیا میں بھی فائدے، آخرت میں بھی فائدے۔ آخرت میں اس کے لیے جنت ہے، وہاں کے باغات ہیں، وہاں کے محلات ہیں اور وہاں کی حوریں ہیں، اور دنیا کے اعتبار سے بھی اس کے لیے بیماریوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج سائنسدان اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اتنی دفعہ اٹھک بیٹھک کرو، ایسے ورزش کرو، ہاتھ کو پیچھے کرو، ہاتھ کو سامنے کرو، پیروں کو سامنے کرو، گھٹنوں کو سامنے کرو۔ یہ سائنسدان اور ڈاکٹرز آج عام انسانوں کو کرنے کے لیے بتاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا جناب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے ہی یہ طریقہ بتا دیا تھا کہ تم نماز پڑھو گے تو تمہارے لیے جہاں ثواب اور عبادت بنے گا، وہیں پر تمہارے لیے ایک ورزش اور بیماریوں سے بچنے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ میں اور آپ ریسرچ آج کر رہے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ریسرچ کر کے بتا دیا۔ روزے دار روزہ رکھتا ہے، بغیر روزے کی حالت میں روزے دار چکنا چپاہٹ کھا لے، سموسے کھا لے، تیل والی چیز کھا لے، معدہ خراب ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا عجیب و غریب دستور اور نظام دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں روزے کا حکم فرمایا، اور ایک روزے دار جب مغرب کے وقت میں روزہ افطار کرتا ہے تو سموسے بھی کھاتا ہے، تیل والی چیزیں بھی استعمال کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ تندرست ہے، پھر بھی وہ کیفیت اور وہ حالت اس کی نہیں ہوتی کہ اگر بغیر روزے کی حالت میں وہی سموسہ کھا لے اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، بغیر روزے کی حالت میں وہی تیل والی چیز کھا لے، بغیر روزے کی حالت میں وہی تیل والا سالن کھا لے تو پھر اس کے لیے ایسیڈیٹی اور گیسٹرک اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ روزے کی حالت میں وہی چیز استعمال کرتا ہے، افطار کے بعد میں کرتا ہے، رات میں کھانے میں کرتا ہے، سحری میں کر رہا ہے۔ اللہ کا عجیب و غریب نظام دیکھیے کہ یہ بھوکا رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کر کے جب وہی چیز استعمال کر رہا ہے تو اس کے لیے رحمت بن رہی ہے۔ روزہ اس کے لیے رحمت، نماز اس کے لیے رحمت۔ بی بی شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیلتے ہوئے دوران کھیل اس قدر پریشان کیا
اس قدر تنگ کیا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر حضرت شیما کے دائیں طرف کانڈے پر دانت لگا دیا، کاٹ لیا۔ بی بی شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک موقع وہ بھی آیا، راوی کا بیان ہے، تاریخ کے اندر آتا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے اندر موجود ہے۔ غزوہ حوازن واقع ہوتا ہے اور حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگ قیدی بنا لیے جاتے ہیں، ان کے سارے مال و متاع پر قبضہ کر لیا جاتا ہے اور قبیلے حوازن والے جنگ ہار جاتے ہیں۔ حضرت شیما کا قبیلہ جہاں حضرت شیما کی شادی ہوئی تھی وہ حوازن قبیلہ تھا اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو مسلمانوں کے ساتھ اس حوازن قبیلے کا جنگ ہوتا ہے۔ تو یہ حوازن قبیلہ جو اسلام قبول نہیں کیا تھا یہ لوگ ہار جاتے ہیں۔ حضرت شیما کے قبیلے کے کئی لوگ گرفتار کر لیے جاتے ہیں، قیدی بنا لیے جاتے ہیں۔ اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، جب جنگ فتح ہو جاتی تو جو مال غنیمت ہوتا اور جو کچھ بھی سامان ہاتھ میسر آتا وہ تمام صحابہ میں تقسیم فرما دیتے، اس میں ذرہ برابر کمی بیشی سے کام نہیں لیتے، جس کو جتنا حصہ دینا تھا وہ برابر سے حصہ دیا کرتے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ مال غنیمت سارا کا سارا تقسیم کر دیا گیا۔ مال غنیمت تقسیم کر دینے کے بعد حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہ یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں حاضر آتی ہیں۔ ایک لمبا عرصہ ہو چکا تھا، کہاں 4-5 سال کی عمر، 1.5-2 سال کی عمر، دودھ پینے کا زمانہ، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے بنو سعد سے آ کر، وہ تو بچپن کا زمانہ تھا جب 6-7 سال کی عمر ہوتی ہے، اور پھر اس عمر سے لے کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچی تو آپ کو غار حرا میں تاج نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ پھر آپ مکہ المکرمہ میں ایک عرصے تک نبوت کے بعد قیام پذیر رہے، لوگوں کو کلمے کی طرف بلاتے رہے، دین کی طرف، اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ اس درمیان میں بھی حضرت شیما سے ملاقات نہیں ہوئی، تو کیسے پہچانیں گے؟ مدینہ آ گئے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب غزوہ حوازن واقع ہوا ہے اور یہ غالباً فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر ہے، آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، تو ایسے موقع پر جبکہ آخری وقت ہے اور زندگی کا اکثر حصہ گزر گیا، ایک وہ بہن جس کے ساتھ بچپن میں کچھ سال گزارے تھے، اب اس لمبے اور طویل زمانے کے بعد، عرصے کے بعد کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ میری وہی بہن ہے جس کو بچپن میں نے دائیں طرف کاٹ لیا تھا۔
روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارشی بن کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر آتی ہیں اور کہتی ہیں او میرے بھائی میں تیری بہن ہوں۔ آقا نے پوچھا میری کیسی بہن؟ کون بہن؟ میں نہیں جانتا، ویسے تو ساری خاتون میری بہنیں ہیں لیکن میری حقیقی بہن کوئی نہیں ہے، تو کیسی بہن ہے؟ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بہنیں جب اپنے بھائیوں کے یہاں آیا کرتی ہیں، اپنے بھائیوں کے گھر پر آتی ہیں، بڑی امیدیں لے کر آتی ہیں، ان کے ساتھ بڑی امیدیں وابستہ ہوا کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری کوئی بہن تو ہے نہیں، مجھے کیا پتا کہ آپ کیسی بہن ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پروف کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، مجھے بتا دو کہ آپ میری بہن ہو۔ حضرت شیمہ نے کہا کہ بھائی وہ زمانہ یاد کرو جب آپ کے دودھ پینے کا زمانہ تھا اور میں آپ کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، آپ کو جنگل لے جایا کرتی تھی، آپ کو کبھی کپڑے پہنا دیا کرتی، کبھی نہلا دھلا دیا کرتی تھی، آپ اس زمانے کو یاد کرو۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور دلیل اور ثبوت اور پروف کے اپنے کاندھے پر سے اپنی اوڑھنی کو ہٹایا اور اپنے کپڑے کو ہٹایا، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے کو دکھایا کہ دیکھیے بچپن میں ایک مرتبہ ہم دونوں کھیل رہے تھے، تو کھیلنے کے دوران میں نے آپ کو اس قدر پریشان کیا، اس قدر تنگ کیا کہ آپ نے مجبور ہو کر دانتوں سے میرے اس کاندھے کو کاٹ دیا تھا۔ اتنا سننا تھا اور آقا انعامدار نے اپنے آنکھوں سے اس کاٹنے کے نشانات کو بھی دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ گئے، بے چین ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ روایات کے اندر آتا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ وہ کملی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رہا کرتی تھی، وہ چادر مبارک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آقا اپنے کاندھوں پر ڈال کر رکھا کرتے تھے، وہ رومال مبارک جو آپ کے سر پر تاج بنا کرتا تھا، روایات میں آتا ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہن کے اعزاز میں، اپنے بہن کے احترام میں، بہنیں جب بھائیوں کے یہاں آیا کرتی ہیں تو اس طرح سے ان کا احترام کیا جانا چاہیے، ان کو دکھ نہیں دینا چاہیے، تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ آج بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بہنوں کا حصہ نہیں دیا کرتے، اپنے بہنوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو غیر بھی نہیں کرتے۔ آقا کی وہ کملی، آقا کی وہ چادر جو آقا کے سر پر تاج بنا کرتا تھا، جو آقا کی پگڑی بنا کرتی تھی، جو آقا امامے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، وہ تاج مبارک جو میرے نبی نے اس کملی کو، اس چادر مبارک کو کسی کے لیے زمین پر نہیں بچھایا تھا، آج اپنی رضائی بہن کے لیے، اپنی حقیقی بہن نہیں بلکہ رضائی بہن کی، جن کے یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پاتے تھے، جن کی امی کے چھاتیوں سے میرے نبی نے دودھ پیا تھا، جن کے یہاں بچپن کے اکثر حصہ اور کئی سال آقا نے گزارے تھے، جس رضائی بہن کے ساتھ میرے آقا کھیلا کرتے تھے، جس رضائی بہن کے ساتھ میرے آقا جنگلوں میں جا کر کے بکریاں چرایا کرتے تھے، تاریخ میں آتا ہے کہ اس کملی اور اس چادر کو میرے آقا نے زمین پر بچھا دیا اور کہنے لگے کہ میری پیاری بہن، یہ کملی آپ کے لیے ہے، آپ اس کملی پر تشریف رکھیے، بیٹھ جائیں۔ آقا نے چادر کو نیچے بچھا دیا، حضرت شیمہ کو اس کملی پر بٹھایا۔ صحابہ نے یہ ماجرا دیکھا، آسمان نے یہ ماجرا دیکھا، زمین نے دیکھا، فرشتے بھی حیران و پریشان تھے کہ یہ چادر اور یہ کملی جو آقا کے سر پر رہا کرتی تھی، آج ایک خاتون کے لیے یہ چادر زمین پر بچھ جاتی ہے، یہ رومال مبارک آقا زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ جہاں آقا نے ایک طرف
یہ درس دیا کہ بہن کا احترام کس طرح کرنا چاہیے۔ وہی حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہا کے داہنے کاندھے پر میرے آقا نے جو بچپن میں کاٹ لیا تھا، آج وہ کیسے رحمت بن جاتی ہے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا، اگر آپ نے توجہ سے سنا ہوگا تو پھر آپ یہیں آ کر پہنچیں گے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے کہا تھا میرے آقا کی آمد بھی رحمت ہے۔ آقا کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، وہ بھی دنیا والوں کے لیے، کائنات والوں کے لیے رحمت ہے۔ حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ بھائی میں بڑی امید سے آئی ہوں، اور جب کوئی بہن اپنے بھائی کے دربار میں آتی ہے، اپنے بھائی کے گھر پر آتی ہے، بڑی امید لے کر آتی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہن کیا امیدیں ہیں ذرا بتا دے، اگر میرے حق میں ہوگا اور میرے بس کی بات ہوگی تیری امید پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بھائی یہ جو جتنے لوگ قیدی بنا لیے گئے ہیں، گرفتار کر لیے گئے ہیں، یہ میرے قبیلے کے معزز و محترم لوگ ہیں، آپ ان کو خدا کے واسطے چھوڑ دیجیے۔ بھائی آپ کو اپنی شفقت کا واسطہ دیتی ہوں، ایک بہن آج آپ کے دربار میں، ایک بھائی کے دربار میں جھولی لے کر کے آئی ہوں، میری جھولی کو خالی مت کیجیے گا، بھر دیجیے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری بہن تو نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ میرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز مال غنیمت جنگ کے بعد میرے ہاتھ میں آتی ہے، میں برابر کمی بیشی کیے بغیر سارے صحابہ میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ تمہارے قبیلے کی جو چیزیں اور تمہارے قبیلے کے جتنے لوگ قیدی بنائے گئے ہیں، میں نے غلام کے طور پر صحابہ میں تقسیم کر دیا ہے، اور تمہارے قبیلے کا جو بھی مال و متاع اور سامان ہمارے ہاتھ آیا ہے میں نے صحابہ میں تقسیم کر دیا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی مجمع میں، جس مجمع میں میرے آقا تشریف رکھتے تھے، اعلان کرتے ہیں کہ میرے حصے میں غزوہ حوازن کی فتح اور کامیابی کے بعد جو مال میرے حصے میں آیا ہے، جو سامان مجھے ملا ہے، میں وہ انہیں ہدیہ کر دیتا ہوں اور میں حضرت شیما کی جھولی میں ڈال دیتا ہوں۔ حضرت شیما درخواست لے کر آئی ہیں، لہذا میں ان کو دے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں فرمایا کہ تم سارے کے سارے بھی دے دو، اس لیے کہ تقسیم کر چکے تھے، وہ ان کا حق تھا۔ جب حق دے دیا گیا پھر بعد میں اگر حق واپس مانگتے ہیں تو یہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی گھناؤنی عمل کرتا ہے۔ گھناؤنی عمل کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے اندر ایسی چیز کو واپس جس طرح کوئی طے ہو گیا اس کو کھا لیا جائے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ آپ نے کسی کو ہدیہ دیا، کسی کو کوئی گفٹ دیا، آپ کا دل چاہ رہا تھا، آپ کا دوست ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، جو بھی ہے، آپ کو کوئی چیز عید کے موقع سے، بقرعید کے موقع سے، کسی اور خوشی کے موقع سے آپ نے اس کو گفٹ کر دیا، ہدیہ کر دیا، بعد میں تعلقات خراب ہو گئے، بعد میں معاملات خراب ہو گئے، کسی اور وجہ سے بات چیت بند ہو گئی، اب اس کو واپس لینا شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ اگر اس ہدیے کو ہم واپس لیتے ہیں تو گھن دلانے کے لیے، تاکہ اس کی برائی انسان کو سمجھ میں آئے، کہا گیا کہ جس طرح آدمی طے کرتا ہے واپس پھر اسی طے کو اپنے اندر لے لیا، یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان میں نہیں فرمایا کہ تم لوگ بھی واپس کر دو، کیونکہ ہدیے میں ملا تھا، ان کا حق تھا۔ جب بھرے مجمع میں اللہ کے رسول نے حضرت شیما کو ان کے قبیلے سے ملا ہوا مال و متاع اور سامان واپس کر دیا تو سارے کے سارے صحابہ نے بھی واپس کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اتباع سنت، یہ ہے عشق رسول،
میں اور آپ ڈھنڈورا ضرور پیٹتے ہیں عشق رسول کا، میں اور آپ محبت رسول کا ڈھنڈورا ضرور پیٹتے ہیں، لیکن عشق رسول ہمارے اندر ذرہ برابر بھی نہیں ہے، محبت رسول ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ ارے آقا نے حکم نہیں دیا تھا، صرف آقا کے عمل کو دیکھا تھا، سارے صحابہ نے اسی طرح عمل کر دیا کہ میرے آقا نے واپس کر دیا تو ہم بھی یہ سامان نہیں رکھیں گے بلکہ حضرت شیما کو واپس کر دیں گے، حضرت شیما کو واپس کر دیا۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں حضرت شیما کے کاندھے پر کاٹ دینا رحمت بنا یا نہیں بنا؟ رحمت بن گیا۔ سارے قیدی واپس ہو گئے، چھوڑ دیے گئے، اور مال و متاع سارا کا سارا واپس کر دیا گیا۔ میرے آقا کی آمد رحمت ہے، میرے آقا کی سنتوں پر چلیں گے یہ بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ آقا نے دعائیں بتائی، کھانے کا طریقہ بتایا، یہ بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کسریٰ کے دربار میں، کون سا کسریٰ؟ اس زمانے کی سپر پاور طاقت تھی وہ، جس طرح آج برطانیہ اور امریکہ سپر پاور طاقت ہے، اسی طرح اس زمانے کی سپر پاور طاقت کسریٰ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے دربار میں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاکرات کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھاتے کھاتے کھانے کے لقمے میں سے کوئی دانہ نیچے گر جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا کر اس لقمے کو صاف کر کے، ان کھانے کے دانوں کو صاف کر کے اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں، دوبارہ کھا لیتے ہیں۔ بازو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے کہ ایک بڑے بادشاہ کے دربار میں آ کر تم ایسا چھوٹا کام کرتے ہو کہ گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانے جا رہے ہو۔ اس نے اشارہ کیا، حضرت حذیفہ نہیں مانے، فوراً کہنے لگے اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں میرے محبوب کی سنت کو، کھانا اگر دسترخوان پر گر جائے اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے، یہ نبی کی سنت ہے۔ حضرت حذیفہ نے کہا کیا میں میرے حبیب کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ وقت کے بادشاہ کو حضرت حذیفہ ابن یمان نے بیوقوف کر کے کہا۔ یہ ان کی جرأت تھی، یہ ان کی طاقت تھی۔ آج میں اور آپ ڈر جاتے ہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہمت و حوصلہ رکھیے، شریعت پر پابندی سے چلیے۔ جامعہ نظامیہ کے استاد محترم نے دعاؤں پر مشتمل ایک جنتری بنائی ہے، شیخ ڈاکٹر مولانا عبدالغفور صاحب نے۔ یہ جنتری وہ ہے جس کے اندر دعائیں لکھی ہوئی ہیں، مسنون دعائیں، کھانے کی دعا، سونے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، کسی کو شوگر ہے اس کے لیے بھی دعا ہے، بخار ہے اس کے لیے دعا ہے، بی پی ہے اس کے لیے دعا ہے، ڈینگو کا چکن گنیا کا مریض ہے اس کے لیے اس میں دعائیں لکھی ہوئی ہے۔ بڑی نادر و نایاب دعائیں انہوں نے چن چن کر اس میں جمع کیا ہے۔ یہ جنتری ہے، اس میں آپ کو آج کون سی تاریخ ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، عربی کون سا مہینہ ہے، انگریزی کون سا مہینہ ہے، اس مہینے میں فجر کا وقت کیا ہے، عصر کا وقت کیا ہے، ظہر کا وقت کیا ہے، مغرب کا وقت کیا ہے، عشاء کا وقت کیا ہے۔ رمضان میں یہ پورا سال آپ کو کام آئے گا۔ رمضان میں افطاری کے اوقات دیکھ سکتے ہیں، سحری کے اوقات دیکھ سکتے ہیں، اولیاء کرام بزرگان دین کس کس تاریخ کو ان کی وفات ہوئی، ولادت ہوئی، وہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ صرف 10 روپے ہدیہ انہوں نے طے کیا ہے۔ کتنا؟ 10 روپے۔ آج گھروں میں ایک بچہ ہے 2 سال کا 3 سال کا، 20 روپے دن میں انہیں کھا لیتا، کھاتا نہیں کھاتا، 20-30 روپے وہ بچہ کھا لیتا ہے۔ تو صرف ہم میں سے ہر ایک آدمی جاتے ہوئے اس جنتری کو، دعاؤں کی اس کتاب کو 10 روپے ہدیے میں لے کر کے ضرور جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمد للہ۔